العلم وعلي بابها أنا مدينة العلم وعلي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ علی اللہ لا سیما علی بقیت اللہ ولعنۃ اللہ علی اعداء اللہ من الآن الی لقاء یوم اللہ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک و احصاہ کتابک۔ جو کتاب آپ کے سامنے ہے جو آپ کو دی گئی ہے، سب کو ملی کتاب؟ جی، یہ کتاب جو ہے کشکول ہے اور شہزادی سے متعلق اس کے اندر جو مطالب جمع آوری کی گئے ہیں، اس کے اندر کرامات، معجزات، فضائل اور مصائب بھی ہیں ان کے، اور ان کی عنایات بھی اس کو درج کیا گیا ہے۔ اور یہ مجلس کے لیے ایک اچھا میٹر ہے، اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ اس کو بالکل آسان، ایزی اور بالکل سمپل اردو کے اندر اس کو لکھا جائے۔ تو کچھ مطالب فارسی سے، کچھ عربی سے، یہاں وہاں سے اس کو جمع آوری کی گئی ہے، آپ دیکھیں اور آپ کو ممبر پہ یہ بہت کام آئے گی۔ دوسری چیز یہ کہ بینر جو آپ کے سامنے ہے، یہ ہے جو افراد ائمہ جماعت ہیں، اور یہ ہے کہ اپنے علاقے میں جہاں شہزادی کی مجالس برپا ہوتی ہے، اگر یہ لگا سکتے ہیں بینر، اس کے اندر ایک پورا مکمل پیغام شہزادی کی وصیت کے حوالے سے ہے۔ آخر میں وصیت نامہ ہے، اور وصیت نامے میں اپنے ظلم کی طرف اشارہ ہے، اور قبر کے مخفی رہنے کے بارے میں بھی جو ہے، اور شب کی تاریخی میں غسل اور یہ ساری چیزیں، تجہیزات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو آپ میں سے وہ افراد کہ جو اس بینر کو اپنے اپنے علاقوں میں یا جہاں مجالس ہوتی ہیں وہاں اگر لگوائیں گے تو یہ بینر لے آ سکتے ہیں۔ وہ آپ جو ہے کلاس کے بعد آپ لوگ لے لیجیے گا، صحیح ہے۔ لیکن وہ افراد کے جن کے پاس کوئی ایسی جو ہے جو پیش نماز نہیں ہے، لیکن اگر وہ جہاں مجلس پڑھتے ہیں وہاں اگر یہ لگا دیں گے بینر، اس شرط کے ساتھ کہ آپ جو ہے اس بانی جو وہاں جو بانی ہے یا جو بھی انتظامیہ ہے اس کو کہیں کہ اس بینر کو فولڈ نہ کریں بلکہ رول کریں، کپڑے کی طرح طے نہ کریں، کیونکہ جو ہے یہ بینیفلیکس ہے اور یہ خراب ہو جائے گا۔ اور جس پانی نے بھی جو ہے اس پہ خرچہ کیا تو یہ کہ یہ سال و سال چل سکتا ہے، کم سے کم 4 سے 5 سال ہی چل سکتا ہے۔ لیکن یہ بینر لینے کے بعد پھر آپ لوگ جو ہے جو واسطہ ہے جو ان کاموں کو جو ہے ڈیل کرتے ہیں، ان کا نمبر میں آپ کو دے دوں گا، آپ جو ہے ان کو واٹس ایپ کر دیں۔ جہاں آپ بینر لگائیں گے ممبر کے اوپر، یہ گیٹ پر، تو اس کی تصویر کھینچ کے اس کو واٹس ایپ کر دیں تاکہ یہ بانی تک پہنچ جائے کہ ہاں بھائی یہ بینر یہ یہاں یوز ہو چکا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ شہزادی کے یہ ایام، اس کے بارے میں ایک سوال کہ جو اس کا جواب خواص کو بھی آنا چاہیے اور عوام کو بھی آنا چاہیے۔ ہم جو ہمارے ذمے جو ایک رسالت ہے اور پیغام کو جو ہے لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کے حوالے سے یہ ایک سوال کلی ہے، لیکن اس کے جوابات چند نکات کے اندر ہم بیان کریں گے، انشاءاللہ مطلب آپ تک پہنچ جائے۔ ہم ایام فاطمیہ کیوں برپا کرتے ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ ان ایام میں مجالس کو رکھا جائے؟ اور مراجع اس کی تاکید کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس کے بہت سارے جوابات ہیں، اور لابلائے کلام ائمہ کے اندر اور روایتوں کے اندر اور احادیث کے اندر یہ پوشیدہ مطالب ہیں۔ اگر آپ دیکھیں یہ کتابوں کے اندر جہاں اہل بیت کے فضائل جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہیں، لیکن تبرہ ہے لیکن کم ہے۔ بہار کی جہاں 110 جلدیں ہیں تو وہاں پر آپ کو صرف 3 جلدوں کے اندر یا 6 جلدوں کے اندر آپ کو تبرہ ملے گا، وَإِلَّا تقریباً
اکثر جو بہار کی مجلدات ہے اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ طولہ ملے گا. 29ویں 30ویں اور 31ویں جلد بہار کی یہ وہ جلدیں ہیں کہ جس کے اندر متائن ہے. متائن اہل بیت کے دشمنوں کے کارنامے، ان کی بدعتیں، ان کے مظالم. پھر 32ویں 33ویں 34ویں یہ 3 جلد جو ہے وہ 1 2 3 کے بعد جو ہے 4 5 6 جو ہے دوسرے باقی ابو سفیان کے بیٹے، اور پھر اس کے بارے میں مطالب ہے اس کے اندر. لیکن اس کے مقابل میں آپ دیکھیں اہل بیت سے متعلق جو مجلدات ہیں وہ بہت زیادہ ہے. جہاں ایام عزا برپا کرتے ہیں محرم کے 2 مہینہ 8 دن، تو وہاں جب امام حسین کی مظلومیت اور کربلا والوں کا بیان ہوتا ہے تو خود بخود قہرن بنو امیہ بنو عباس کے چیپٹر کھل جاتے ہیں، اور آپ دیکھیں زیارت عاشورہ پڑھی جاتی ہے اور بنو امیہ پہ لعن طعن کی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے جب شہزادی کے ایام برپا ہوتے ہیں اور ان کی مجالس ہوتی ہے تو پھر دشمنوں کا جو اصلی چہرہ ہے، جو اصلی دشمن ہے، ان کے چہرے سے نقاب ہٹتی ہے، جو اہل سقیفہ ہیں جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا تھا. اور یہ وہ مطلب ہے کہ اس کی طرف جو ہے وہ روایتوں کے اندر بھی جو ہے بیان ہوا. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو ہے ایام فاطمیہ یہ حقیقی دشمن کی شناسائی کرتی ہے کہ اصلی اور حقیقی دشمن کون تھا ان تمام تر مطالب کے پیچھے. قتل الحسین فی السقیفہ کی جو جملہ ملتا ہے روایت نہیں ہے لیکن یہ جملہ معروف ہے، یہ انہی مطالب سے اتخاذ کیا گیا ہے. قتل الحسین فی السقیفہ، امام حسین کربلا میں نہیں بلکہ سقیفہ کے اندر ہی شہید ہو گئے تھے. سقیفہ کے اندر ہوا کیا، جو خلافت غصب ہوئی اس کے جو ہے بارے میں جو بھی ہوا، لیکن یہ جو سارے جو 28 صفر کے بعد جو اہل بیت پر مظالم آئے ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اہل بیت کی روایت کے مطابق کربلا کی مصیبت سے بڑی مصیبت 28 صفر کے بعد جو اہل بیت پر جو ایک ہفتہ گزرا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سیاہ ترین ہفتہ تاریخ کا سب سے سیاہ ترین ہفتہ. اس ایک ہفتے کے اندر جو ہے جو مظالم ہوئے اہل بیت کے اوپر، اور اس پہ کتاب بھی لکھی گئی ہے، سیاہ ترین ہفتہ تاریخ فارسی کے اندر ہے، اور وہ سارے مطالب جمع آوری کی گئی ہے. خود صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا فرماتے ہیں کہ ولا کا یوم محنتنا بکربلا، کربلا جیسی مصیبت ہم پر نہیں پڑی. وَإِن كَانَ، اب یہ مولا یہ انہیں وصلیہ سے کربلا جیسی عظیم مصیبت کے مقابل میں ایک دوسری مصیبت کو بیان کرتے ہیں انہیں وصلیہ سے، اگرچہ کہ یوم السقیفہ وإحراق النار على باب امیر المومنین والحسن والحسین وفاطمہ وزینب وام کلثوم وفزہ وقتل محسن بالرفس اعظم وادھا وامر، اگرچہ کہ سقیفہ کا دن اور دروازہ جلائے جانا، احراق النار یعنی آگ کو بھڑکانا کس پر علی باب امیر المومنین، مولا علی کے دروازے پر، امام حسن امام حسین پر، جبکہ اندر جناب سیدہ بھی تھی، و زینب و ام کلثوم و فضہ و قتل محسن بالرفس، اور شہزادہ محسن کو لات مار کر جو شہید کیا گیا. اعظمو، یہ مصیبت عظیم تر ہے. آپ سب طالب علم ہیں اور اس میں تفضیل کے صیغے سے واقف ہے. اعظم من کربلا، کربلا کی مصیبت سے عظیم تر ہے. وادھا، زیادہ دردناک تر ہے. وامر، امر کہتے تلخ، کربلا کی مصیبت سے زیادہ تلخ شہزادی پر جو حملہ ہوا یہ مصیبت ہے. لأنہ اصل یوم العذاب، اہل بیت پر جو عذاب اور مصیبت جو آئی، جو اس کی اصل ہے وہ یہی شہزادی کے گھر پہ جو ہجوم ہوا. تو عزیزو، ہمیشہ دیکھیں، اب یہ ایک بہت ساری جو ہے مطالب ہو جائیں گے. ہمیشہ روح مطلب جو ہوتا ہے نا وہ ایک دو نقطے ہوتے ہیں.
ایک آدمی کتاب لکھتا ہے، کتاب 100 صفحے کی ہے، 1000 صفحے کی ہے، لیکن اس کے اندر جو روح ہے اور جو نکات ہوتے ہیں وہ 2-4 نقطوں پر یہ پوری کتاب گھومتی ہے. پوری کتاب جو ہے، جو مؤلف ہے، جو مصنف ہے، تو وہ جو لکھتا ہے تو وہ ان 3-4 نقطوں کو کھولتا ہے، بیان کرتا ہے، مختلف مثالوں سے بیان کرتا ہے. ورنہ اگر آپ کو روح مطلب آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو پوری کتاب آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے. یہاں پر بھی کیا ہے، اصل عذاب اور اصل مصیبت کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ یہی سقیفہ ہے، یہی جو ہے احراق دار ہے. اور جس حساب سے دشمنوں نے بھی اور اپنوں نے بھی جو حملہ کیا، ہمارے مہاراجوں نے ویسے ہی جواب دیا، ویسے ہی جواب دیا. آیت اللہ العظمیٰ آغا وحید خراسانی، خدا ان کی حفاظت کرے، ان کی عمر کو دراز کرے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 50 سال آئندہ شیعوں کو کہاں لے جانا ہے، میں نے اس کی پلاننگ کی ہے. جس حساب سے سید فضل اللہ نے شہزادی کی شہادت کا انکار کیا تو میں نے اسی حساب سے جو ہے فتویٰ جاری کیا اور پلاننگ کی، اور ایران کے اندر شہزادی کی شہادت والے دن چھٹی منظور کروا کے ایران کے شیعوں کا بیمہ کر دیا. اب دیکھیں یہ ہم اور آپ کی ذمہ داری، ہم کس طریقے سے اپنے اپنے علاقوں میں جہاں جہاں ہم جو ہے وہ خدمات انجام دے رہے ہیں، تو ہم کس طریقے سے اپنے علاقوں کے شیعوں کو مضبوط کریں، ان کا بیمہ کریں، ان کو انشور کریں، وہ شیعت کرنا چھوڑیں. اور اس میں سے سب سے ایک اہم ترین چیز کیا ہے؟ وہ شہزادی کی شہادت کے ایام کو احیا کرنا ہے. اور خود آغا وحید کہتے ہیں کہ جس نے، وہ فرماتے ہیں کہ شہزادی کی شہادت کے اندر مولا علی کی امامت پوشیدہ ہے، شہادت کے اندر امامت پوشیدہ ہے. جس نے شہزادی کی شہادت کو احیا کیا، گویا کہ اس نے مولا علی کی امامت کو زندہ کیا. مولا علی کی امامت کے لیے ہی شہزادی جو ہے شہیدہ ہوئی ہے. تو لہذا ان ایام کی نسبت ہماری ذمہ داری سنگین ہے. لیکن یہ جو آپ کے سامنے کتاب ہے، یہ صرف ایک تھوڑے سے مطالب ہے. ویسے تو بہت سارے مطالب کتابوں کے اندر درج ہے، علماء نے لکھے ہیں، آپ اسے استفادہ کریں، اس کو بیان کریں. دوسری وجہ ایام فاطمیہ کے احیا کرنے کی، حجاب خدا کی بے حرمتی ہوئی ہے. اور ساتھ امام رسول اللہ سے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ رسول فرماتے ہیں الا ان فاطمہ، آگاہ ہو جاؤ کہ فاطمہ بابھا بابی، فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے، وبیتھا بیتی، فاطمہ کا گھر میرا گھر ہے. فمن ہتک حجاب اللہ، جس نے حجاب خدا کی بے حرمتی کی، بے احترامی کی، حد کی، تو فمن ہتکہ فقط ہتک حجاب اللہ، جس نے فاطمہ کے دروازے کی اور گھر کی بے احترامی کی، اس نے گویا کہ حجاب خدا کی بے احترامی کی. تو جو حجاب خدا کی بے احترامی ہوئی ہے، ان مظالم کو بیان کرنے کے لیے، اس حد کو دور کرنے کے لیے ان ایام کو ہم برپا کرتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ اس بے احترامی کا ازالہ ہو. اب یہاں پر کیونکہ روایت ساتویں امام سے اور جو ہے راوی عیسیٰ ہے، عیسیٰ کہتا ہے کہ جب یہ جملہ یہاں تک ساتویں امام نے بیان کیا، فبکا ابو الحسن، ساتویں امام نے گریہ کیا، شدید گریہ کیا. فبکا ابو الحسن طویل گریہ کیا ساتویں امام نے. وقطع بقیت کلام، اور باقی ماندہ کلام امام کا قط ہو گیا. وقال، پھر اس کے بعد ساتویں امام نے یہ جملے کہیں، ہتک واللہ حجاب اللہ، قسم بخدا حجاب خدا کی بے احترامی ہوئی. اور یہ جملہ 3 دفعہ کہا، ہتک واللہ حجاب اللہ، ہتک واللہ حجاب اللہ، یا امہ صلوات اللہ علیہ، اے میری ماں، اے مادر گرامی، خدا کی طرف سے آپ پر درود ہو. اور اس وقت جناب سیدہ کو یاد کیا. تو خود ساتویں امام جو ہے حد کے حجاب خدا کو بیان کر رہے ہیں کہ حجاب خدا کہاں ہوا اس کائنات کے اندر؟ شہزادی پر ہونے والے ظلم پر. یہاں جو ہے خدا کے حجاب کی بے احترامی ہوئی ہے، اور ساتویں امام گریہ کر رہے ہیں. ہم آگے چلتے ہیں. ان ایام کی جو ہے وہ مناسبت سے مولا علی نے ایک دفعہ آرزو کی تھی کہ مجھے موت آ جائے، کاش کہ لما اوقف علی بن ابی طالب امیر المومنین علیہ السلام،
جب مولا گھر کے دروازے پہ آگے کھڑے ہوئے تو مولا نے ایک جملہ کہا، فلیتا ابن ابی طالب ماتا قبل یوم ہی، کاش ابو طالب کا بیٹا اس دن سے پہلے مر چکا ہوتا، فلا یر الکفرتا فجرتا، اور وہ ان کافروں اور فاجروں کے مظالم کو نہیں دیکھتا۔ امیر المومنین تمنا موت کریں کہ جو اشجع الناس ہو، اور وہ تمنا کرے کہ جو ہے کاش کہ میں اس دن سے پہلے مر چکا ہوتا اور یہ مظالم نہیں دیکھتا جو شہزادی پر وارد ہوئے ہیں۔ قد ازدہموا علی ظلم طاہرۃ البررہ، کہ جنہوں نے اجدہام کیا، ہجوم کیا، حملہ کیا شہزادی طاہرہ پر، صدیقہ طاہرہ پر حملہ کیا۔ اب یہ نواہب الدہور میر جہانی صاحب کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ جو ہے جملات موجود ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ یہ ایام فاطمیہ، اس کے جو ہے لوازمات بہت ہے۔ جب ایام فاطمیہ برپا ہوتی ہے تو غاصبان خلافت کون تھے، ان کا چہرہ آیا ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ، اب یہ وقت کم ہے، میں صرف جو ہے کچھ نکات آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور وہ یہ کہ 10ویں امام نے ایک 10ویں امام سے منسوب ایک زیارت نامہ ہے عید غدیر کے حوالے سے۔ جس طریقے سے 10ویں امام سے زیارت جامعہ ہے، تمام ائمہ کی جو زیارت ہے، اسی طریقے سے 10ویں امام سے ایک اور زیارت نامہ منسوب ہے جو مفادی کے اندر درج ہے۔ اس زیارت نامے میں 10ویں امام امام ہادی یہ جملہ فرماتے ہیں کہ اس کو امیر المومنین کو مخاطب کرتے ہوئے، فَأَشْبَهَتْ محنتوں کا بہما محن الانبیاء علیہ السلام عند الوحدت و عدم الانصار، کہ امیر المومنین شبیہ ہیں، امیر المومنین شبیہ ہے کہ خداوند متعال نے جو ان کا امتحان لیا۔ اشبہت محنتوں کا، اے مولا آپ پر آپ کی محنت وہی امتحان سے نکلا ہے، آزمائش، مصیبت، بلائیں، پریشانی جو ہے آپ پر ہونے والی مصیبت بے ہما شیخین کی وجہ سے، بے ہما اول و ثانی طرف ضمیر لوٹتی ہے، ان دونوں کی وجہ سے جو مولا پر جو مصائب آئے ہیں، جو مصیبت آئی ہے مولا پر، مولا کے اوپر ہونے والی یہ مصیبتیں شبیہ ہے کس کی؟ انبیاء پر ہونے والے مصائب کی۔ جناب یوسف کو ڈال دیا گیا کنویں کی تہہ میں، تنہا ہیں۔ یعقوب اپنے بیٹے سے جدا ہو چکے ہیں، تنہا ہیں۔ اب یہاں پر صرف 2 جملے کہیں، عند الوحدت، تنہائی کی وجہ سے مولا کا ساتھ چھوڑ دیا، سب کو مسلمان کیا مولا نے، اور پھر انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا مولا کا، جبکہ 70-72 دن پہلے ہی غدیر پہ سب سے بیعت لی، قولی و فعلی و عملی تمام تر بیعت لی، اور پھر انہی مسلمانوں نے مولا کا ساتھ چھوڑ دیا اور مولا کو تنہا چھوڑ دیا۔ وہ عدم الانصار، اور مولا کی نصرت نہیں کی، جس طرح انبیاء کی نصرت نہیں ہوئی ہے اور انبیاء کو جو تنہا چھوڑ دیا گیا، اسی طریقے سے مولا کائنات کو بھی جو ہے انہوں نے تنہا چھوڑ دیا۔ جو مصائب انبیاء پر آئے ہیں وہ ایک طرف، امیر المومنین پہ جو مصائب آئے ہیں وہ ایک طرف۔ اب یہ کون سی بڑی مصیبت تھی؟ غصب خلافت تو ایک الگ چیز تھی، شہزادی پر ہونے والے مصائب یہ امیر المومنین پر سب سے بڑی مصیبت تھی۔ اور بس یہ آخری نقطہ، پھر جو ہے پھر دوسرے مطالب انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام شہزادی پر گریہ کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں، اور وہ افراد کے جو شہزادی کے مصائب پہ گریہ نہ کرے، امام اس پر نفرین کرتے ہیں اور بد دعا کرتے ہیں۔ لا قرت عین، ہرگز وہ آنکھ ٹھنڈی نہ ہو، خوشحال نہ ہو وہ آنکھ۔ لا تبکی عند ھذا ذکر، جب یہ ذکر اور یہ مصائب جو شہزادی کی جو مصائب ہے، احراق دار، واقعہ کوچہ، یہ جو سارے جو مصائب ہیں، اس ذکر پر جس کی آنکھ گریہ نہ کرے، آنسو نہ بہائے، چھٹے امام کہتے ہیں کہ یہ آنکھ کبھی ٹھنڈی نہ ہو۔ مولا بد دعا کر رہے ہیں، اور وہاں ہم پڑھتے ہیں امام حسین
کہ مصائب پر جو گریہ کرتا ہے اس کی یہ مقامات ہے، یہ فضائل ہے. آنسو کا ایک قطرہ، امام حسین کی مصیبت میں نکلنے والا آنسو کا ایک قطرہ. کچھ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ جہنم کی آنکھ میں ٹپکا دیا جائے تو جہنم کی آگ بجھ جائے گی، ایک قطرہ. اور یہاں چھٹے امام کا جو ہے دیکھیں بیان کیسا مختلف ہے. جو گریہ نہ کرے شہزادی کے مصائب پر، اس پر مولا نفرین کر رہے ہیں، بد دعا کر رہے ہیں. یہاں امام حسین کے فضائل، امام حسین کے مصائب پر جو ہے گریہ کی تشویق دلائی جا رہی ہے، اور یہاں چھٹے امام جو ہے وہ بد دعا کر رہے ہیں. خوب، ویسے تو مطالب بہت ہیں، اس کو پھر ہم یہیں پر رکھتے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہے وہ آپ کو بیان کر دوں. آ گئے کاشف الغطا. اب کاشف الغطا ہمارے یہاں جو ہے کئی علماء گزرے ہیں. ایک شیخ جعفر کاشف الغطا ہیں کہ جو مرجع رہ چکے ہیں، اور ان کے بارے میں ملتا ہے کہ آغا جعفر کاشف الغطا وہ کہتے ہیں کہ اگر فقہ اہل بیت ضائع ہو جائے، جتنی کتابیں ہیں سب کی سب ضائع ہو جائے، تو میں شیخ جعفر کافی ہوں ان تمام فقہ شیعہ کو احیا کرنے کے لیے. اور یہ کہ فقہ اہل بیت جو ہے وہ اس کو کسی نے درک نہیں کیا سوائے 3 افراد کے. فقہ اہل بیت کو درک نہیں کیا سوائے 3 افراد کے، شہید اول نے، یا میں نے، اور میرے بیٹے نے. ان کے بیٹے کا نام شاید شیخ علی ہے. اب یہ واقعہ جو مجھے یاد پڑتا ہے شیخ علی کا ہے، وہ بھی کاشف الغطا ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے عراق کے اندر تھا، اور شہزادی کی شہادت کے وہاں عراق کے اندر 3 ایام منائے جاتے ہیں، 75 دن، 95 دن اور 40 دن. ایران کے اندر 2 منائے جاتے ہیں. ویسے تو شہزادی کی شہادت کے بارے میں تقریباً 18 روایتیں ہیں، اور 18 مختلف تاریخیں ہیں. 6 مہینے والی بھی ہے، 3 مہینے والی بھی ہے، مختلف ہے. اب انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ جو ہے شیعہ اس تاریخ کو مناتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے پھر 20 دن کے بعد پھر دوسری تاریخ کو مناتے ہیں. تو بہتر نہیں کہ واقعے کے اندر، خارج کے اندر شہادت ایک وقت ہوئی ہے، 2 دفعہ شہادت نہیں ہوئی ہے، شہادت ایک دفعہ ہوئی ہے، لیکن ہم تک جو ہے روایتیں جو ہے وہ مختلف پہنچی ہے. تو تحقیق کر کے ایک روایت کو فکس کر دیا جائے. اب یہ اپنے زمانے کے شاید مرجع ہیں، یہ بڑے عالم ہیں، ان کی بات کا اثر ہے. اگر وہ اعلان کر دیں کہ ہاں بھائی فلاں تاریخ جو ہے وہ شہادت ہے، تو پھر دوسری تاریخ کو شہادت نہ منائی جائے. یہ لگے ہوئے اپنے کتاب خانے کے اندر تحقیق میں لگے ہوئے ہیں، دن رات تحقیق کر رہے ہیں. آدھی رات کا وقت ہے، ایک مرتبہ ان کی والدہ گرامی آتی ہے، کتاب خانے میں داخل ہوئی، دیکھا کتابوں کا انبار لگا ہوا ہے، اور کتابوں کے پیچھے آغا کاشف الغطا بیٹھے ہوئے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں. ایک مرتبہ پکارا اپنے بیٹے کو، کہا کہ مادر گرامی آدھی رات کا وقت ہے، خیر تو ہے، آپ تشریف لائی ہیں؟ کہا کہ ہاں، جو کام تو کر رہا ہے وہ چھوڑ دے. کہا خیر تو ہے. اب یہ نیت شیخ کاشف الغطا کی ان کے اور خدا کے درمیان تھی. انہوں نے کسی تذکرہ نہیں کیا، میں تحقیق کرتا ہوں اور جو ایک تاریخ کو معین کر دوں گا. کہا کہ خیر تو ہے. کہا کہ جو کام کر رہا ہے اس کو ترک کر دے، اس کام کو ہرگز نہیں کرنا. کہا کہ مادر گرامی خیر تو ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ ابھی میں نے شہزادی کو خواب میں دیکھا، اور شہزادی کہتی ہیں کہ تیرا بیٹا جس کام کے اندر مشغول ہے اسے کہہ دینا کہ اس کام کو چھوڑ دے. جب ہمارے شیعہ، ہمارے محب اور چاہنے والے ہماری شہادت کی دونوں تاریخوں میں ہمارا غم مناتے ہیں، تو تیرے بیٹے کا کیا جاتا ہے؟ اس کو چھوڑ دے. ان دونوں تاریخوں کے اندر جو ہے وہ ہمارے شیعہ غم منائے. اور یہ شہزادی کی خواہش و تمنا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کون سی تاریخ ہے، لیکن یہ 20 دن جو ہمارے پاس ہے یہ بہت اہم ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ 40 دن کا سلسلہ ہمارے پاس ہے. 20 دن شہادت کے، اور 17 دن جو ہے اس کے بعد ولادت ہے. اگر آپ جو ہے اس کو 3 دن اور ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ 23 جمادی ثانی تک یہ 40 دن ہو جائیں گے. 20 دن ولادت کے، 20 دن شہادت کے. اپنے اپنے علاقوں کے اندر یہ جو کتاب آپ کو دی گئی ہے، اگر یہ بڑے بچے اس کو پڑھتے ہیں، اس کی فوٹو کاپی کروائیں، ان کو دیں، ولادت کے وقت جو ہے ان کا مقابلہ کروا کے پھر ان کو انعامات دی جائیں، اور شہزادی سے ان کو وابستہ کیا جائے. تو آپ یہ اس کتاب کے اندر جو ہے دونوں قسم کے مطالب ہیں، مصائب بھی ہے، فضائل بھی ہے، کرامات بھی ہے. تو لہٰذا ہمارے پاس جو ہے وہ جو ہے دوہرے فائدے ہیں
پہلے شہادت کا ایام ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ولادت کا ایام ہے۔ اگر آپ کسی جگہ نماز پڑھاتے ہیں یا کسی علاقے اندر آپ کو جو ہے درس کا یا ایسا موقع ملتا ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ بین الصلاتین یا بعد الصلاتین 10 منٹ 5 منٹ 15 منٹ جو ہے وہ مطالب بیان کریں۔ ایک مسئلہ بیان کیا، ایک روایت اسی کتاب سے یا کسی اور کتاب سے آپ نے پڑھ دی، چھوٹی چھوٹی روایتیں ہیں لیکن اس کے اندر بہت ہی گہرے اور عمیق مطالب ہیں۔ اب میں آپ کو صرف ایک روایت آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اس سے آپ دیکھیں، خود نتیجہ نکالیں کہ جو ہے مطالب کتنے عمدہ اور جو ہے ائمہ نے کتنے بہترین بیان کیے ہیں۔ اور یہ روایت جو ہے مکمل نہیں پڑھی جاتی ہے، جبکہ اگر یہ روایت مکمل پڑھی جائے تو اس روایت کی تکمیل کے اندر ہی، اس کے تتمے کے اندر جو ہے پورے فضائل کی جان اور روح موجود ہے۔ لو لم یخلق اللہ علی ابن ابی طالب، اگر خداوند متعال علی ابن ابی طالب کو پیدا نہ کرتا، فما کان لفاطمۃ کفو، بس یہاں تک جو ہے روایت پڑھی جاتی ہے، تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کف نہیں ہوتا، کوئی مثل نہیں ہوتا۔ اس کے اندر بھی جو ہے مولا کی فضیلت چھپی ہوئی ہے، شہزادی کی فضیلت چھپی ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد والا علی وجہ الارض من آدم من آدم فما دونا، علی وجہ الارض، آدم سے لے کر اس روئے زمین پر الی یوم القیامہ، قیامت تک، آدم سے لے کر قیامت تک کوئی مرد اس قابل نہیں ہے کہ شہزادی کونین کا کف بن سکے، ان سے شادی کر سکے۔ ان کا مقام اس قدر عظیم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ہے از آدم تا قیامت 1,24,000 پیغمبر آئے، آخری نبی پدر ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ انبیاء بھی، اولو العزم پیغمبر بھی قابل نہیں کہ شہزادی کے کف بن سکیں۔ من آدم فما دونا، اس کا مطلب ہے کہ جو انبیاء بھی شہزادی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اب یہ آپ نے ایک حدیث بیان کی، اس کو اچھی طرح آپ نے بیان کیا، بس سلام، ایک پیغام، ایک معرفت کا ایک ذرہ لوگوں تک آپ نے پہنچا دیا۔ ضروری کہ لمبی چوڑی تقریر کریں۔ ایام فاطمیہ میں دیکھیں، یہ سنت ہمیں رائج کرنی ہے اور یہ فرہنگ کا احیاء کرنا ہے۔ یہ چیز ہمیں آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے 20 سالوں کے اندر یہ چیز رائج ہو جائے۔ اب آپ اپنے علاقے کے اندر ہیں، کوشش کریں ان 20 دنوں میں پرچم، سیاہ پرچم، امام بارگاہ ہے، سینٹر ہے، جو بھی ہے، مسجد ہے، تو وہاں سیاہ پرچم لگائیں۔ مجالس کا انعقاد کریں گھروں کے اندر۔ آپ ایسا نہیں کہ آپ بیٹھیں گے، آپ کو مجلس کی جو ہے دعوت دی جائے گی تو آپ جائیں گے، آپ خود سے نکلیں اور جو ہے جو اچھے مومنین ہیں، جو جوان طبقہ ہے کہ جو ان چیزوں کو چاہتا ہے، ان کو پہلے گائیڈ کریں اور پھر ان کے توسط سے گھروں کے اندر، امام بارگاہ کے اندر، مسجد کے اندر آپ یہ سلسلہ قائم رکھیں۔ حتیٰ ایون خواتین کے اندر وہاں کو مجلس پڑھنے کا موقع ملے، وہاں جا کے مجلس پڑھیں۔ کوئی ذاکرہ یا طالبہ مجلس پڑھتی ہے تو آپ واسطہ در خیر بن جائیں اور یہ سلسلہ سٹارٹ ہو جائے۔ دیکھیں، ہم لوگ جو طالب علم ہیں، ہمیں ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے، کوئی ایک ادنا مناسبت آئے کہ اس بہانے کے تھرو ہم ایک پیغام پبلک تک پہنچا دیں۔ محلے میں کسی مومن کا انتقال ہو گیا تو ایک بہانہ ہوتا ہے کہ ہاں سیوم ہے، ہفتم ہے، دہوم ہے، جو بھی ہے، تو ایک مجلس ہوتی ہے موت میت کے اوپر۔ 40 پہ جو ہے اس مرحوم کے 40 میں مجلس ہوتی ہے۔ تو مجلس جب ہم پڑھتے ہیں تو جو ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ پیغامات، اہل بیت کی روایت وغیرہ بیان ہوتی ہے۔ اس طرح سے ایام فاطمیہ، ویسے تو شہادت 2 دن ہے، 13 یا 3 جمادی ثانی، صحیح، لیکن یہ 20 دن جو ہے آپ کے پاس ہے، ایک بہت اچھا موقع اور آپ کو سرمایہ آپ نے کو دیا گیا ہے، آپ اس سے استفادہ کریں۔ اپنے اپنے علاقوں کے مومنین کے شعور کو باہر لے آئیں۔ اہل بیت سے جتنا وابستہ کریں گے اتنا ہی جو ہے یہ اصلاح ہوگی اور جو ہے آپ اس کے برکات دیکھیں گے، شہزادی کے ذکر کے برکات آپ دیکھیں گے۔ جن افراد نے شہزادی کونین کے سلسلے میں جو ہے جنہوں نے خدمات انجام دی ہے، اس کا مقام عظیم ہے۔ روایت سے میں آپ کو جو ہے اشارہ کروں گا، 5ویں امام سے یہ روایت ہم تک پہنچی ہے۔ خود جابر راوی ہے، جابر کہتے ہیں کہ 5ویں امام سے، حدثنی بحدیث، مولا جابر جوفی،
یہ کہتے ہیں کہ مولا مجھے ایک ایسی حدیث بتائیے ان جدت کا فاطمہ بنت محمد، آپ کی جدہ جناب سیدہ کے متعلق ایک ایسی حدیث مجھے بتائیں۔ اب جابر جوفی جیسا بامعرفت صحابی، اس کا سوال بھی کتنا بامعرفت ہوگا۔ جابر جوفی کے بارے میں ملتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 70,000 احادیث صرف رجعت کے متعلق تھی اور وہ ضائع ہو گئی، صرف 70,000۔ اور یہ جو ہے صاحب اسرار تھے یہ جابر جوفی۔ ایک جابر ابن عبداللہ انصاری کی جنہوں نے رسول اللہ کے زمانے میں روایت نقل کی، حدیث قصہ کی، وہ جابر الگ ہیں اور یہ جابر الگ ہیں، یہ جابر جوفی ہے۔ حدثنی بحدیث عن جدتک فاطمہ بنت محمد۔ اب دیکھیں سوال کتنا عظیم ہے، جواب بھی ویسا ہی عظیم دیا پانچویں امام نے۔ اور یہ روایت اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو آپ کو یہ روایت مل جائے گی بہار کے اندر، جلد نمبر 43 ہے۔ جلد نمبر 43 پیج نمبر 63۔ حدیث نمبر، یہ جیم کا مطلب حدیث 57 ہے یا 55 ہے بعض نسخوں میں، آپ دیکھ لیجیے گا۔ یہ حدیث ایک صفحے کی حدیث ہے، 1.5 صفحے کی مفصل حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر بہت نکات ہیں۔ وہاں پر یہ دیا ہوا ہے کہ شہزادی کونین کی سواری جب میدان حشر کے اندر وارد ہوگی، سواری کی جو ہے صفات بیان ہوئے، اس سے پہلے رسول خدا کا خطبہ ہے اور ممبر نور کا ممبر ہے، اس پہ جو ساری چیزیں ہیں۔ وہاں جو ہے ایک خطاب ہوگا، ایک اعلان ہوگا، یا اہل المحشر، بعض جگہ میں لکھا ہوا ہے یا اہل الجم، اے میدان حشر میں کھڑے ہوئے لوگوں، غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، وَنَكِّسُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سروں کو جھکا دو، تجوزو فاطمہ، فاطمہ کی سواری میدان حشر سے گزرنا چاہتی ہے۔ اب دیکھیں، میں نے آپ سے کہا آپ نماز پڑھیں، یہ خدا کہتا ہے دنیا میں ہم نماز پڑھیں، ہماری مرضی ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، یہ اختیار ہمیں ہے۔ سامنے نامحرم ہے، اپنی آنکھوں کو بچائیں، ہماری مرضی ہم تاڑ کے دیکھیں یا اپنی آنکھیں بند کر دیں، اپنی نظروں میں کنٹرول کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ میدان قیامت میدان امتحان نہیں ہے، وہاں خدا نے کہا کہ اپنی آنکھوں کو بند کر دیں، کوئی آنکھیں اپنی کھولنا بھی چاہے گا تو نہیں کھول پائے گا۔ وہاں کہا کہ اپنے سروں کو جھکا دو شہزادی کے احترام میں، کوئی اپنا سر اٹھانا بھی چاہے گا تو نہیں اٹھا پائے گا، قہری ہے وہ۔ صحیح ہے؟ اب یہاں پر شہزادی کی سواری گزر رہی ہے، اولین و آخرین، انبیاء اور اوصیاء اور مرسلین اور جو ہے سب کے سب جمع ہے وہاں پر، سب کے سب شہزادی کے احترام میں اپنے سروں کو جھکا دیں گے، آنکھیں بند کریں گے، اور پھر وہ شہزادی کی جب پہنچیں گی جنت کے دروازے پر تو ٹھہر جائے گی، خدا کی رضا آئے گی، اے فاطمہ، اے میرے حبیب کی بیٹی، جنت کے اندر کیوں داخل نہیں ہو رہی؟ تو شہزادی کہیں گے کہ اے پروردگار، احببت ان یعرف مقامی فی مثل ھذا الیوم، اور اس کے جملے بھی بہت عجیب ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آج کے دن میرا مرتبہ جو ہے معلوم ہو کہ میں کس مرتبے فائز ہوں۔ تو اس وقت خدا کی طرف سے ندا آئی ہے، فاطمہ پلٹ جا، ارجعی وخذی، اے فاطمہ پلٹ جا جنت کے دروازے سے میدان حشر کی طرف، اور تھام لے ہر اس شخص کا ہاتھ کے جس کے قلب میں تیری محبت اور تیری ذریت کی محبت، یعنی ائمہ کی محبت جس کے قلب میں ہے، اس کے ہاتھ کو تھام اور اس کو اپنے ہمراہ جنت میں لے چل۔ پانچویں امام کہتے ہیں واللہ، جس طریقے سے پرندہ فضا کے اندر ہوتا ہے اور فضا سے جب اترتا ہے دانہ چننے کے لیے تو برے دانوں میں سے اچھے دانوں کو چنتا ہے، تو شہزادی بھی جنت کے دروازے سے پلٹیں گی اور میدان حشر میں اپنے شیعوں کو اس طرح چنیں گی کہ یہ میرا ماننے والا ہے، میرا شیعہ ہے، میرا محب ہے، اس کے ساتھ لے آئیں گے۔ شہزادی وارد بہشت ہوں گی۔ اول من یدخل الجنہ فاطمہ، سب سے پہلی وہ شخصیت کہ جو وارد بہشت ہوں گی وہ فاطمہ ہے۔ البتہ اس کے اندر ایک
بہت بحث ہے. بعض جگہ ملتا ہے اول من يدخل الجنہ علی بن ابی طالب. اب یہ اس روایت کو کس طرح ملائیں گے؟ صرف اشارہ کروں گا. یہ روایت کہتی فاطمہ اور یہ روایت کہتی امیر المومنین. تو علماء نے اس کے جوابات دیے ہیں. کسی کے پاس کوئی جواب ہے؟ 8 دروازے ہیں تو جو ہے یہ اس کمرے کے جو ہے 3 دروازے نا تو جو اول نہیں ہوا نا. اول کا مطلب جو ہے دوم جو ہے وہ جو ہے ان سے پہلے کوئی نہیں گیا. قریب آ گئے. اچھا اچھی کوشش ہے. اور تو جو ہے وہ تو اولین ہونا چاہیے نا. حسن تم. اور صرف ایک اشارہ کروں گا. جنت کی کئی قسمیں ہیں. جنت عدن صحیح ہے. جنت نعیم. جنت کے اندر یہ ہے کہ مثلا ایک بہت بڑا مثلا آپ میدان فرض کریں یہ جنت ہے. اس کے 8 دروازے صحیح ہے. پھر اس میدان کے اندر ایک چھوٹا جو ہے طبقہ ہے جنت کا. پھر اس کے اوپر ایک اور طبقہ ہے. پھر اس کے اوپر ایک اور طبقہ ہے. اس کا ایک اور طبقہ ہے. اس طرح جو سب سے جنت کا جو عالی مقام ہے وہ ہے جنت عدن. جنت فردوس. اب جو ہے جنت عدن کے اندر کون پہلے جائے گا یہاں روایت مطلق ہے. کون سی جنت میں کون پہلے جائے گا وہ بیان نہیں ہے. اب یہ روایت جو ٹکراؤ ہے کہ مثلا جنت اولا کے اندر شہزادی داخل ہوں گی اور جنت ہفتم کے اندر امیر المومنین داخل ہوں گے. بعض جگہ ملتا ہے کہ اول من يدخل الجنہ رسول اللہ. اگر رسول اللہ جا رہے ہیں تو رسول اللہ کا پرچم کس کے ہاتھ میں ہے؟ امیر المومنین کے ہاتھ میں ہے. تو امیر پرچم دار ہمیشہ آگے ہوتا ہے. علمدار آگے ہوتا ہے اور رسول اللہ پیچھے ہیں. یہاں امیر المومنین اس حساب سے پہلے داخل ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جب داخل ہونے کے بعد پھر رسول اللہ داخل ہوں دوسری جنت میں تیسری جنت میں. خوب. اب یہاں پر شہزادی والد بحث ہو جائیں گی. جو ہے شہزادی کے شیعہ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے. اب یہ کھڑا ہونا جو ہے وہ ان کے دل میں الہام ہوگا. خدا جو ہے شہزادی کے شیعوں کو الہام کرے گا جنت میں داخل نہ ہو. خدا کی طرف سے ندا آئے گی اے فاطمہ کے شیعوں داخل بحث کیوں نہیں ہو رہے ہو جبکہ بحث تمہارے لیے مباح ہے حلال ہے. جاؤ اندر جنت میں جاؤ. کہا کہ نہیں پروردگار ہم چاہتے ہیں کہ آج ہمارا مرتبہ پہچانوایا جائے. تو خدا اس میں کہے گا کہ جو ہے پلٹ جاؤ. اور میدان حشر میں ہر وہ شخص کہ جس نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں پانی پلایا ہو, جس نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا ہو, جس نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں لباس پہنایا ہو, جس نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں تمہارے حق کا دفاع کیا ہو. کوئی غیبت کر رہا تھا فاطمہ کی وجہ سے کہ فاطمہ کا ماننے والا ہے, جو ہے میں اس کا دفاع کروں گا. تو ان افراد کو اپنے ساتھ لے چلو. یہ فاطمہ کے شیعہ پلٹیں گے میدان حشر میں اور جب اپنے ساتھ جو ہے لے جائیں گے ان افراد کو. تو 5ویں امام کہتے ہیں کہ واللہ یا جابر قسم بخدا لا یبقى الا کافر او شاکن او مشرکن. یہ 3 قسم کے افراد رہ جائیں گے قسم بخدا میدان حشر میں. یا صرف خدا کی ذات میں شک کرنے والے, خدا کی ذات کا انکار کرنے والے, یا خدا کی ذات میں کسی کو شریک قرار دینے والے وہ رہ جائیں گے. باقی سب کی شفاعت فاطمہ کی شیعہ کریں گے. اب دیکھیں یہ ایک بہت عظیم مرتبہ ہے. اس روایت کو آپ بیان کریں. اگر روایت طولانی ہے تو آپ کوشش کریں کہ روایت کو تختی کریں. تختی کا مطلب یہ کہ اس کو ٹکڑے کریں, تقسیم کریں. آپ جب یہاں پر آئے ہیں تو ممبر کے حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ کو بیان کر دوں. اور جو ہے بعض مومنین شکایت کرتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی جو آپ کو عقلی ہے اور آپ تجربے سے آپ سیکھیں گے. چھوٹی مجلس پڑھنا شروع کریں. ہم تو نہیں پڑھ سکتے بھائی, ہمارا خطبہ اتنا جو ہے طولانی ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ایک مسئلہ. اب ایک مسئلہ کیا ہے؟ حجامت آپ کرواتے ہیں. حجامت دیکھا ہے آپ نے؟ حجامت کا مطلب وہ داڑھی واڑی نہیں, حجامت جو گندا خون نکالتے ہیں. صحیح ہے. اب اس کا ایک مسئلہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. اگر کسی نے حجامت کروائی ہو تو اس کے لیے اپنے بدن کو پاک کرنا ضروری نہیں ہے. اسی زخم والے خون کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے. کیوں؟ درہم زیادہ اتنا بڑا گلاس ہوتا ہے.
کہیں درہم آ جائے اس کے اندر تو. ہاں کیا بات کر رہے ہیں, جراحت کا زخم ہے. ایک دفعہ دھوئیں گے ٹھیک ہو جائے گا. کوئی اور جواب دے. ایھا توضیح المسائل, کوئی جواب دے اس کا. دیکھیں یہ مسئلے اب آج کل یہ حجامت کا سلسلہ پھیل رہا ہے خواتین و مردوں میں. بہت ایزی مسئلہ ہے, کوئی بتائے. دیکھیں 3 چیزیں استثناء ہیں, 3 مورد استثناء ہیں اگر توضیح کے اندر پڑھیں. جہاں نمازی کا بدن اور لباس کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے, اس میں سے ایک جو درہم بغلی آپ نے بتایا, صحیح ہے. درہم بغلی یہ انگوٹھے کا جو ہے پور, یہ اس کے برابر. ایک اور مورد جو پہلا مورد ہے وہ یہ کہ جراحت کا زخم وغیرہ اگر یہ چھری سے کٹ جائے میرا تو میں کر سکتا ہوں. نہیں, اس کو پاک کرنے کے بعد اب جو زخم پاک وقت نہیں کرنا ہے, بغیر پاک کیے ہوئے. دیکھیں مسئلے کو سمجھیں, بغیر پاک کیے ہوئے وہی اسی زخم کے ساتھ جو ہے میں نماز پڑھ سکتا ہوں, اگرچہ کہ وہ درہم بغلی سے بڑا بھی کیوں نہ ہو. یہاں جو اگر حجامت ہوتی ہے تو اس کا جو ہے زخم ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے, اتنا بڑا گلاس ہوتا ہے, کئی درہم آ جائے اس کے اندر. اس کے اندر پہلا استثناء کیا ہے, جو زخم جس کا پاک کرنا نوعاً لوگوں کے لیے باعث مشقت ہے, آپ اگر یہاں پاک کریں گے تو آپ کو شرٹ اتارنا پڑے گا, ساتھ ساتھ آپ کو کیا بھی اتارنا پڑے گا, شلوار بھی اتارنی پڑے گی. کیوں, اس کی وجہ یہ, ہاں پانی گرے گا تو شلوار کو بھی نجس کر دے گا. اور پھر یہ کہ جو ہے ہوگا یہ کہ آپ نے پانی ڈال دیا تو اگر جو ہے وہ خون بہے گا تو وہ خون جو ہے متنجس ہوگا, جو قطرات وغیرہ جو خون نکل رہا ہوگا. پھر کپڑا رکھ کے آپ اس کو پاک کرو, یہ باعث مشقت نوعی ہے, نوعاً. اگرچہ کہ میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, میرے لیے جو ہے پاک کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن نوعاً جو مشقت ہے, مشقت کا اور حرج کا معیار جو ہے وہ شخصی ہے. روزے کے اندر 18 گھنٹے کا روزہ ہے, جو ہے میرے اندر طاقت نہیں ہے, لوگوں کے اندر طاقت ہے, صحیح ہے. جہاں میں رہتا ہوں سب ہٹے کٹے پہلوان ہیں, وہ 20 گھنٹے بھی بھوکے رہ سکتے ہیں. میں للو پنجو آدمی ہوں, 10 گھنٹہ بھوکا رہ جاؤں تو مجھے میرے مسئلہ ہو جائے, میرے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں, تو میری روزہ معاف ہے. روزے کے اندر معیار شخص ہے, زخم کے اندر معیار نو معیار ہے. نوعاً لوگوں کے لیے باعث مشقت ہے, اگرچہ کہ میرے لیے مشقت نہیں ہے, شریعت نے مجھے سہولت دی ہے. یہ آپ نے ایک مسئلہ بیان کیا زخم کے حوالے سے, وضو کے حوالے سے, بہت سارے مسئلے. پھر اس کے اندر ایک روایت ڈالی آپ نے. کوشش کریں کہ اپنے ممبر کو شارٹ کریں, آپ اور شارٹ کر سکتے ہیں. جب خراسان کے اندر کوئی مجلس پڑھتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ آپ 20 منٹ سے زیادہ مجلس نہ پڑھیں. تو مختصر خطبہ, مطلب ایک حدیث, ایک روایت اور مصائب کے جملے. تو آپ کا ممبر سب سے پہلے جو ہے وہ اس کے اندر احکام آپ بیان کریں, احکام 2 دقیقے 3 دقیقے 5 دقیقے, اور پہلے سے تیاری کریں, توضیح دیکھ کے جائیں. الفاظ کا انتخاب, پتہ چلا آپ نے مسئلہ پڑھ تو لیا تھا, سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو, آپ گئے تو کہاں سے بیان کروں, کون سا لفظ کا استعمال کروں, اس کو اچھی طرح ہضم کریں پہلے, پھر آپ جو بیان کریں. نمبر 2, ہمیشہ اپنی جو ہے گفتگو جو ہے وہ مختصر رکھیں. مختصر مطلب کیا ہے, اب یہ شکایت آئی ہے جس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں 20 سے 30 منٹ. ہاں یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے مومنین تقاضا کر رہے ہیں کہ آقا صاحب آپ پڑھیں, آپ دیکھیں کہ جو ہے سب سر حال ہے تو پھر آپ پڑھیں. لیکن اگر جو ہے پبلک اکتا رہی ہے, تھکی ہوئی ہے, کھیت سے کام کر کے آئی ہے, کام سے آئی ہے اور جو ہے اونگ رہی ہے, تو آپ جو ہے وہیں پر کٹ ماریں اور کٹ مار کے سیدھا مصائب پہ آئیں, یا یہ کہ دعا پہ آ جائیں اگر آپ کو مصائب نہیں پڑھنے ہیں. ایم اے جناح روڈ بن رہا ہے نا, کیا کرتے ہیں آپ, اس گلی سے اس گلی سے دیکھا آپ نے سگنل پہ جو ہے وہ ٹریفک جام ہے سولجبا کا سگنل سے, آپ نے یہاں سے جو ہے گاڑی موڑ دی, صحیح ہے, اسکوٹر موڑ دی, یہاں سے چلے گئے. یہ کٹ مارنا, اس کو کہتے ہیں گریز مارنا. گریز مارنا آپ کو آنا چاہیے ممبر پہ. بھائی میں تو یہ مطالب جو ہے جب تک پورے نہیں ہوں گے پڑھتا رہوں گا, یہ نہیں ہے. کینچی مارنا آ جائے, کینچی مارنا آپ کو آنی چاہیے کہ آپ کینچی مار کے جو ہے مطلب نکالیں. آپ دیکھیں آغا صاحب جو ہے وہ آرام کر رہے ہیں اور جو ہے مجھے کینچی مار دینی چاہیے, صحیح ہے. اچھا, ایک حدیث بیان کی آپ نے, صحیح ہے, یا ایک واقعہ بیان کیا, اور یہ
मसाइब आ गए। मसाइब अगरचे कि आप 2 मिनट के पढ़ें या 1 मिनट के पढ़ें, एक जुमला पढ़ दिया आपने और आप उस पर आ गए। बाज़ जो है शिकायत करते हैं कि भाई सवा घंटे की मजलिस होती है। यह है कि आप जो है वो बात शुगर वाले हैं, पेशाब जो है उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बाज़ गोली खा के आते हैं, फिर उनको आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद नींद आती है। या आप देख रहे हैं कि जो है मजमा ऐसा है कि जो इस वक्त उसके सामने मुख्तसर गुफ्तगू की जाए। तो यहाँ पर अपने आपको जो है गुरीज मार के जो है आखिर तक आ जाएं। और मैं भी इंशाअल्लाह जो है मैंने गुरीज मार दी। सही, किसी को कोई सवाल हो तो पूछा जा सकता है। जी, ये जो वाक़या पहले भी सुना हुआ है, तकरीबन सभी ने सुना होगा, इसमें सवाल ही निकलता है कि बस जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब चुन लेंगे लोगों को तो उनकी निगाह में जिसके दिल में आपकी मोहब्बत है वो चुन लीजिए, फिर लोग जब जाएंगे तो वो भी लोगों को चुनेंगे। तो सवाल ही निकलता है तो उसमें बचेंगे ही कहाँ? मतलब फातिमा ही इतना सारा को ले जाएंगे तो बाकी लोग होंगे ही कहाँ कि उनको फिर सुन्नी भी जो चुने? मतलब क्या ऐसे भी रह जाएंगे कि जो बगैर फातिमा के मतलब फातिमा के नाम पे पानी बनाए उनके दिल में मोहब्बत ना हो? देखें, मिसल फ़र्ज़ करेंगे जो वो सुन्नी हज़रात कि जो दवाज़ा इमामी नहीं है लेकिन शहज़ादी कौनैन के लिए जो है कुछ ना कुछ खिदमत करते हैं कि हाँ रसूल ज़ादी है, शहज़ादी के नाम पे जो है आप देखें सुन्नियों की मस्जिद बनाई है, मस्जिद फ़ातिमा ज़हरा, कोई फाउंडेशन बना दिया, यतीम खाना बना दिया, किताब छाप दी। अब क्या है, उन्होंने कोई ना कोई खिदमत तो की है, किसी यतीम को पाला है। सही, वो सुन्नी कि जिसके दिल में अहले बैत की निस्बत बुग़्ज़ ना हो। रिवायतों के अंदर है कि ये सुन्नी अगर इसका हिसाब किताब क्लियर है, इसने पाक व पाकी से ज़िंदगी गुजारी है और अहले बैत की निस्बत इसने कोई कीना और बुग़्ज़ नहीं रखा, दवाज़ा इमामी भी नहीं है लेकिन दुश्मन अहले बैत भी नहीं है, ऐसे शियों की शफात फातिमा की शिया करेंगे। ऐसे जो है सुन्नियों की शफात जो है जो है नहीं। देखें, एक मरतबा हाँ इसके अंदर जो है वो मुस्तज़फ़ है ये। हाँ, अगर जाहिल कासिर था या मुस्तज़फ़ था या ये कि उसके ऊपर हुज्जत तमाम नहीं हुई थी, सही, उस पर हुज्जत, लेकिन जो है भाई मेरा बाप सुन्नी है, मैं भी जो है सुन्नी हूँ और मैं वहीं से जो सिलसिला आया है, मेरे ना अकल के अंदर इतनी सकत है कि मैं हक़ व बातिल में तमीज़ दे सकूँ। अब जो है अब मेरे दिल में अगर अहले बैत की निस्बत कीना नहीं है, बुग़्ज़ नहीं है, दुश्मनी नहीं है, तो जो है मेरा हिसाब जो है आसान हो जाएगा। अगर मैंने पाक व पाकी से ज़िंदगी गुजारी है, आप देखेंगे बहुत सारे सुन्नी ऐसे हैं कि जो अहले बैत की निस्बत जो है वो कीना नहीं रखते हैं, उनकी ज़िंदगी पाक व पाकीज़ा है। तो इसके बारे में रिवायत आई है कि जो है इनको जो है वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा। जी, एक इतराज़ किया जाता है जी, कि जब मीना के बैत हुआ था तो दरवाजे पर जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा आई थी, सही, जनाब अमीर क्यों नहीं आए? और इसी के ज़हन में होता है कि जब इतने मज़ाहिर किए जा रहे थे या ये सारा वाक़या ज़ाहिर सी बात है 1-2 मिनट में तो पेश नहीं आया होगा, कम से कम घंटा या आधा घंटा इस दौरान जो ये गुफ्तगू हुई या जो कलाम होता रहा या लकड़ियाँ मंगवाई गई, तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का इसमें क्या किरदार था? बहुत अच्छा सवाल है, खुदा को जज़ाए खैर दे। मरहूम आगा जवाद तबरेज़ी, उनके फ़र्जन आगा शेख जाफ़र तबरेज़ी ने किताब लिखी है, छोटी सी किताब है, हुजूम बे खाने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा। सही है, उस किताब के आखिर में 4 शुबहात बयान किए और 4 शुबहात के जवाब दिए। उसमें से पहला शुबहा जो आगा ने बयान किया वो ये शुबहा है और उसके 10 जवाब दिए उन्होंने। 10 जवाब दिए, उसके 10 जवाब दिए, वो 10 जवाब आप वहाँ पर पढ़ लें। सही, 10 जवाब दिए। मैं सिर्फ आपको जो है मैं आपको सिर्फ जो है वो इशारतन एक आध जवाब की तरफ इशारा कर दूँ, सही है, ताकि जो है वैसे भी जो है वक्त ज़्यादा हो रहा है, चाय ठंडी हो रही है, चाय नहीं है, अच्छा फिर चाय का वक्त मुझे दे दें आप। फारसी में है, अरबी में है, अरबी आगे शेख जाफ़र की, अच्छा, और बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने मतारी जमा की है। मैं नहीं हुजूम वाला बैत फातिमा नहीं, वो तो अब्दुल ज़हरा मेहदी की, अब्दुल मेहदी। हाँ, ये मेरे पास देखिए, ये तस्वीर भी मेरे पास है, हकीकत हुजूम बे खाने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अज़ मनाब आम्मा, हकीकत हुजूम बे खाने अज़ मनाब आम्मा जाफ़र तबरेज़ी।
یہ کتاب جو ہے اس کی تصویر جو ہے حقیقت ہجوم آگا حقیقت ہجوم بے خانہ حضرت فاطمہ زہرا، یہ عربی میں بھی ہے؟ یہ فارسی میں ہے، یہ فارسی میں. اس کے جو ہے 10 جوابات میں نے صرف لکھے ہیں، انہوں نے 25-30 صفحے میں لکھے ہیں، میں نے صرف ایک صفحے کے اندر لکھے ہیں. کیا بات! خوب، کوئی کسی کو جواب پتہ ہے تو بتا دے جو اعتراض کیا ہے. حسن اور وہی ہو صحیح. اور ہاں لیکن سوال اس کے جواب کیا ہوا؟ دیکھیں نہیں، ان کا سوال تو ہے کہ جناب سیدہ کی جگہ امیر المومنین دروازے بھی کیوں نہیں گئے؟ ہاں وہی نا، کیوں نہیں ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جمع کر رہے تھے، قرآن جمع کر رہے تھے تو یہ پتہ چلا کہ جو ہے شور ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں اس کے جواب میں صرف فہرست وار پڑھوں گا تاکہ جو ہے ویسے انہوں نے تفصیل سے اور حوالے سے جواب دیے. جس وقت یہ لوگ آئے تو امیر المومنین زبیر، جناب سلمان، امام حسن، امام حسین اور ابو ذر، ظاہراً یہ جو ملتا ہے کہ یہ گھر کے اندر موجود تھے. شہزادی صحن کے اندر تھی اور دروازے کے نزدیک تھی. اچھا، اس وجہ سے شہزادی جو ہے دروازے پہ گئی. ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ خود روایت میں ملتا ہے کہ شہزادی اس وقت جو ہے وہاں پر تھی. دوسرا جواب یہ کہ شہزادی اگر قریب نہ بھی ہو، دور ہو، لیکن خود شہزادی آئی اس موقعیت کو دیکھ کر تاکہ آنے والے کو حیا ہو. اب مثلا فرض کریں کہ آپ مقروض ہیں اور جس نے آپ کو قرضہ دیا وہ آ رہا ہے اور آپ کی حالت ایسی کہ آپ کی جیب خالی ہے، تو گھر کی خواتین بیچ میں آ جاتی ہیں سامنے والے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. اس کو حق نہیں پہنچتا اگرچہ ہم مقروض ہیں، اور شرعی حساب سے یہ کہ اگر ہم مقروض ہیں سامنے والے کے لیے حرام ہے ہم سے تقاضا کرنا قرض کا. اگر اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس نہیں ہے اور میں نے قرضہ لیا ہے، حرام ہے. خیر یہ تو ایک فقہی مسئلہ ہے، لیکن خواتین کا آنا جو ہے اس لیے تھا، جو ہے شہزادی کا آنا اس لیے تھا تاکہ حملہ کرنے والے حیا کریں. تیسرا جواب یہ کہ خود جو آقا نے فرمایا کہ رسول اللہ کی وصیت تھی، اے علی جب اپنے مددگار پاؤ تو اس وقت حملہ کرنا. تو امیر المومنین کی سب سے بڑی مددگار شہزادی کونین تھی. اب ٹھیک ہے انہوں نے ایک مدد کی، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہزادی شہیدہ واقع ہوئی، جناب محسن شہید ہوئے، لیکن وہ ایک جملہ مدد تھی. اس کے علاوہ چوتھا جواب یہ کہ حملہ کرنے والوں کی حقیقت واضح ہو جائے. اگر مولا علی جاتے تو ان کا چہرہ واضح نہیں ہوتا، جھڑپ ہوتی یا ہوتا کہ مولا کو پکڑ کے لے جاتے یا شہید کر دیتے. یہاں شہزادی گئی تاکہ جو ہے ان کا اصلی اور خبیث چہرہ جو ہے لوگوں کے سامنے قیامت تک آتا رہے. پانچویں چیز یہ کہ خود شہزادی کا وظیفہ تھا امام وقت کا دفاع کرنا، امام معصوم کا دفاع کرنا. شہزادی نے جو ہے امام معصوم کا دفاع کیا. اس کے علاوہ شہزادی نے بتایا کہ جو ہے میں جب دروازے پہ جا رہی ہوں اس کا مطلب ہے کہ میرا امام کون ہے، تم نہ میرے خلیفہ ہو اور نہ ہی میرے امام ہو، اور جس نے تمہیں بھیجا ہے وہی میرا خلیفہ نہیں ہے بلکہ میرا امام وہ ہے کہ جس کا میں دفاع کر رہی ہوں. ساتواں جواب یہ کہ شہزادی کا جانا اس لیے تھا تاکہ دین حقیقی اور واقعی دین کو جو ہے پہچانوایا جائے. آیہ مبدت، آیہ مبائلہ اور اجر رسالت والی جو آیت ہے یہ کس کے شان میں، آیت تطہیر کس کے شان میں نازل ہوئی ہے، اور تم لوگ جو ہے اس آیات سے اور اس قرآن سے مقابلہ کر رہے ہو. دین حقیقی یہاں پر ہے، یہ لوگ جو دین کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں یہ دین کے پاس نہیں ہے. دین حقیقی مظلوم کے پاس ہے، ظالم کے پاس نہیں ہے. آٹھواں جواب یہ کہ دشمن کے نقشے کو شہزادی نے باطل کیا اس طریقے سے کہ اگر امیر المومنین جاتے اور شہزادی کی شہادت واقع ہوتی تو شہادت کو ڈال دیتے مولا علی کی گردن پر اور کہتے کہ علی نے فاطمہ کو مارا ہے. دیکھیں یہ اتنے خبیث ہیں یہ لوگ. اب یہاں مولا علی جو ہے وارد ماجرا نہیں ہو رہے ہیں، صرف شہزادی ہو رہی ہے تاکہ جو ہے وہ شہزادی مظلومہ واقع ہوں مولا علی کی راہ میں، اور انہی کی وجہ سے جو ہے شہیدہ ہوں تاکہ جو ہے دشمن کے نقشے کو باطل کر دیا جائے. نواں جواب یہ کہ جی جی ابھی تو سب ثبت ہو گیا، ابھی سب ثبت ہو گیا، ابھی تو سب موجود ہے. حمل کس نے گرایا؟ وہ تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ نہیں، ایک اگر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مولا علی کے کوئی جھگڑا ہوا، مولا نے لات ماری اپنی بیوی کے جو ہے پہلو میں اور ان کا جو ہے بچہ شہید ہو گیا. ابھی اب جو ہے جناب محسن چلے گئے. ایک مرتبہ یہ کہ دروازے کے پاس گئی
تو شہادت منصوبے کے ان کے قاتلین کون ہیں؟ یہ لوگ ہیں، مولا علی نہیں ہے. ہاں اب ہوتا کیا، مولا علی کو پکڑ کر لے جاتے، اندر جا کے شہزادی پہ حملہ بھی کر دیتے، ان کو بھی مارتے ان کو بھی مارتے اور کہتے کہ علی نے مارا تھا. یہ جو ظلم جو چھپ جاتا اندر، شہزادی باہر آئی ہیں تو ظلم جن کا واضح ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے اور بھی جواب ہوں گے، لیکن جو ہے ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ جواب بالکل صحیح ہے 100%. اس جوابات کے اندر بھی اشکالات ہوں گے، اور یہ اشکال جو ہے میرے ذہن کے اندر بھی آیا تھا جو آپ نے کہا. نواں جواب یہ کہ رسول اللہ کی تجلی کون ہے؟ فاطمہ تو روحی بین جنبیہ، فاطمہ میری روح ہے میرے دونوں پہلو کے درمیان. فاطمہ تو بذات منی، صحیح ہے. جو شہزادی کی جو مقام ہے، شہزادی جو ہے رسول اللہ کی تجلی ہے. جب خطبے کے لیے وارد دربار ہوئی، وارد مسجد ہوئی، تو آپ خطبے کا شروع پڑھیں. بہار کی جلد نمبر 29 کے اندر یہ خطبہ دیا ہوا ہے. شہزادی کے خطبے سے پہلے شہزادی کا چادر اوڑھنا، مکنا پہننا، 4 پردوں کے اندر شہزادی آئی، اور ان 4 پردوں کے اندر جو ہے جو جملے ہیں، ما تخرمو مشیوہا، شہزادی کا چلنا جدا نہیں تھا ذرہ برابر رسول کے چلنے سے. جس طریقے سے رسول اللہ چلتے تھے ویسے ہی اسی طریقے سے قدم اٹھاتے ہوئے شہزادی 4 پردوں کے اندر وارد مسجد ہوئی ہیں. تو تجلی رسول ہے، شہزادی کے چلنے نے لوگوں کو رسول اللہ یاد دلا دیا. شہزادی جب گریہ کیا تو یاد آ گیا کہ رسول اللہ بھی اس طرح گریہ کرتے تھے. شہزادی کے گریے کو سن کر پورے مجمع نے، انصار و مہاجرین نے گریہ کیا، اور وہ ایسا گریہ ہوا ہے کہ نکل گئی لوگوں کی. تو رسول اللہ کو یاد دلایا کہ رسول کی، ہاں جی دیکھیں اولاد رسول نہیں ہے، اولاد رسول نہیں ہے، بھائی ہیں. دیکھیں نفس ہے، نفس ہے. نہیں دیکھیں جو ہے وہ رسول اللہ کی جو ہے اولاد ہے نا. دیکھیں اولاد کے اندر باپ سے جو ہے چیزیں جو منتقل ہوتی نا، اس کا چلنا، اس کا جو ہے اس کا بولنا، اس کا گریہ کرنا. جس طرح بی زینب کے بارے میں ملتا ہے کہ گویا کہ جو ہے کوفے کے اندر جو ہے وہ امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں. صحیح ہے. یہ تو دیکھیں یہ جو اس کے اندر جو 10 جوابات دے رہے تو اس کا مطلب وہ خود مطمئن نہیں کسی. دیکھیں گوشے گوشے کو بیان کر رہے ہیں. دیکھیں گوشے گوشے کو بیان کر رہے ہیں. مثلا دیکھیں آپ جو ہے لاک لگاتے ہیں اسکوٹر میں، گاڑی میں لاک لگاتے ہیں، صحیح، انشاءاللہ آپ کو خدا گاڑی دے. آپ اسکوٹر میں لاک لگاتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ ایک جو اسٹارٹنگ کا جو لاک ہے وہ کافی ہوتا ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ ہینڈل لاک لگاتے ہیں، زنجیری باندھتے ہیں. کیوں؟ تاکہ جو ہے آپ کی گاڑی اور زیادہ محفوظ ہو جائے. یہ 10 جوابات یہ کہ جو ہے اس کی ایک جواب نہیں ہے، اس کے کئی جوابات ہیں. ہو سکتا ہے کہ اور آپ جیسا، ہاں ہو سکتا ہے جس طرح جو ہے یہ جواب، ہاں 20 جواب بھی ہو سکتے ہیں. آخری جواب یہ کہ اسباب امر نہیں تھا، کہ امر نہیں کیا تاکہ جو ہے وہ امامت کا دفاع کیا جا سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.